الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین علی وقار، اللہ کا کروڑا احسان عشرہ رحمت کے اندر رحمت سمیٹنے کے لیے جمعہ کی بابرکت ساعتیں رب کے گھر کے اندر گزارنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ اس رحمت والے عشرے کے طفیل ہماری زندگی کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور اپنی رحمتوں کا حصہ وافر مقدار میں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آج کی جمعہ کی اس نشست کے اندر میرا عنوان ہے خوف خدا عز و جل. اللہ رب العالمین کا خوف اپنی زندگی کے اندر بسانا، یہ ایک بندہ مومن کی زندگی کا ایک ممتاز عنوان ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں اس عظیم کارنامے کو سر انجام دیا اور غلاموں کو اپنے رب کا خوف دلانے کے لیے مختلف قسم کے اقوال ارشاد فرمائے. آج کی نشست کے اندر ہم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں جو خوف خدا کے واقعات ہیں ہم انہیں دیکھنے کی کوشش کریں گے. اور یہ عنوان بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، مادہ پرستی کی زندگی کے اندر اس وقت انسان کھویا ہوا ہے اور دنیا کی محبت رچی بسی ہے. اگر اس مصروف دنیا میں سے وقت نکال کر کے بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگ جائے، اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز اور محبت کی باتیں کرنے کا بندے کو موقع میسر آ جائے، تو یقین جانیے یہ زندگی کے قیمتی ترین لمحات ہوں گے، اور یہ زندگی کے قیمتی ترین وہ نور والے لمحات ہوں گے جس وقت اللہ رب العالمین بندے پر مہربان ہوتا ہے اور اس کی رحمتیں بندے کو میسر آتی ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی زندگی کے اندر جو اس کا دل دکھتا ہے، اسے اندر سے درد محسوس ہوتا ہے، تو اس درد کے مختلف اظہار ہوتے ہیں. چونکہ انسان کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا خلاصہ بنایا ہے، بہت کچھ اس کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے، بہت کچھ اندر کی کہانیاں اس کی آنکھیں بتاتی ہیں، اور بہت کچھ اندر کے راز اس کا چہرہ آشکارا کر کے سامنے لے آتا ہے. چونکہ اللہ رب العالمین نے کائنات کا انسان کو خلاصہ بنایا ہے، تو بہت ساری باتوں میں سے انسان کی ایک کیفیت یہ ہے کہ انسان روتا ہے.
اور رونا بھی مختلف محرکات کی وجہ سے ہوتا ہے. کبھی انسان اس لیے روتا ہے اسے جسم کے اندر شدید تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتا ہے, اور یہ درد اس کے آنسو نکال دیتا ہے, اور یہ اندر کا درد اس کی آنکھوں کو اشک بار کر دیتا ہے. اور کبھی انسان اس لیے روتا ہے کہ اس کا کوئی پیارا اسے چھوڑ جاتا ہے اور جدائی دے جاتا ہے. ماں دنیا سے چلی جاتی ہے, باپ دنیا سے چلا جاتا ہے, بھائی چھوڑ جاتا ہے, بیٹے کی موت واقع ہو جاتی ہے. کوئی بھی پیارا جب اصلی منزل کی جانب روانہ ہوتا ہے تو یہ انسان کی آنکھ بہنا شروع ہو جاتی ہے اور اشک اس سے جاری ہو جاتے ہیں. کبھی انسان اپنے عہدے کے چھن جانے کی وجہ سے رو پڑتا ہے, جو عزت اس کے پاس تھی عزت لٹ جائے اس کے غم کے اندر رو پڑتا ہے. اور کبھی انسان کا جو مال ہے جس کے ساتھ انسان کی فطری محبت ہے, مال کے لٹ جانے کی وجہ سے انسان کی آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے اور انسان رو پڑتا ہے. یہ سارے رونے ہیں اور یہ سارا آنسو کا نکلنا ہے, لیکن ان کی کوئی قیمت نہیں ہے. ماں کے جانے پر آنسو نکلتے ہیں لیکن قیمت سے خالی ہیں. مال کے لٹ جانے پر آنسو نکلتے ہیں لیکن اجر اور قیمت سے خالی ہیں. جسم کا درد آنسو نکال دیتا ہے لیکن ان کی کوئی قیمت نہیں ہے. ایک آنسو ایسا ہے جب بندے کی آنکھ سے نکلتا ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ لگتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنے دربار کا مقرب بنا لیتا ہے. وہ آنسو کون سا ہے؟ جب بندہ مال سے ہٹ کے, مادہ پرستی دنیا سے ہٹ کے, عزیز و اقارب کی محبت سے ہٹ کے, عہدے اور جاہ اور منصب کی محبت سے ہٹ کے صرف اور صرف اپنے رب کی یاد کر کے اپنے رب کے خوف سے رونے لگتا ہے. یہ انسان کی زندگی کے اندر یہ بات آ جائے تو یہ آنسو اس کا اتنا قیمتی ہوتا ہے. اس آنسو کے متعلق اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے. میرے محبوب فرماتے ہیں لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین. فرمایا دو قطرے ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین بہت زیادہ پیار کرتا ہے. ان قطروں سے بڑھ کر کوئی قطرہ رب کے دربار کے اندر مقبول نہیں ہے. وَأَثَرَيْنِ, اور دو قدم ایسے ہیں ان قدموں سے اللہ بڑا پیار کرتا ہے. ان دو قدموں سے بڑھ کر کوئی چیز بھی اللہ رب العالمین کو پیاری نہیں ہے. پہلا قطرہ یعنی جس سے اللہ رب العالمین بہت زیادہ پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, اللہ کو قطرہ بڑا اچھا لگتا ہے. دیکھیے وہ کون سا قطرہ ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قطرۃ الدموع من خشیۃ اللہ, رب کے خوف سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ. جب آنکھ سے آنسو کا قطرہ اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلتا ہے, فرمایا قطرہ اللہ کے ہاں بڑا عزیز ہے, اس کی بڑی ویلیو ہے, اس کی بڑی قیمت ہے, اور اس کو رب تبارک و تعالی بڑی محبت کی نگاہ کے ساتھ دیکھتا ہے. اور دوسرا قطرہ اللہ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں قطرۃ دم تحرق فی سبیل اللہ, وہ خون کا قطرہ جو جہاد میں رب کے راستے میں بندے کا نکل جائے. اس قطرے سے اللہ بڑا پیار کرتا ہے. اور اس حدیث میں ایک دوسرا فائدہ محبوب نے بیان فرمایا, فرمایا دو قدم ہیں ان قدموں سے اللہ بڑا پیار کرتا ہے. سب سے پہلا قدم فرمایا فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, وہ قدم جو رب کی راہ میں اٹھ جائے, جہاد کے لیے اٹھ جائے, حج کے لیے اٹھ جائے, عمرے کے لیے اٹھ جائے, کسی غریب کی مدد کے لیے اٹھ جائے, کسی اچھی محفل میں اٹھ جائے, درس قرآن سننے کے لیے اٹھ جائے, درس کی محفل میں آنے کے لیے اٹھ جائے, کوئی بھی خیر والی بزم ہے, جب قدم اس جانب اٹھتا ہے اس قدم کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, بڑی اہمیت ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے میں بڑا پیار کرتا ہوں اس قدم سے, میں بڑی محبت کرتا ہوں اس قدم سے. اور دوسرا قدم اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اثر فی فریدۃ من فرائض اللہ, جب فرضوں میں سے بندہ کوئی فرض ادا کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے. اس وقت آپ نماز جمعہ جو کہ فرض ہے وہ ادا کرنے کے لیے آئے, قدم اٹھا کے اللہ کے دربار کے اندر آئے. پہلے بھی اس گلی کے اندر آپ کا آنا جانا لگا رہتا تھا, لیکن آپ کا قدم توجہ کا مرکز نہیں تھا, آپ کا قدم رحمت کا مرکز نہیں تھا. جب آپ کا آنا جانا رب کی بارگاہ کے اندر ایک فرض کی ادائیگی کے لیے ہوا, اس کی قیمت لگ رہی ہے اور اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے, اہمیت بڑھ رہی ہے. اہمیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے مجھے یہ قدم سب سے پیارا لگتا ہے. اب یہ دیکھیے پیار اللہ کا ہے, محبت اللہ کی ہے. یعنی عنوان ہم نے یہ سیکھنا چاہا کہ آنسو جو انسان کی آنکھ سے نکلتا ہے یہ اللہ رب العالمین کو بڑا پیارا ہے, اور اللہ رب العالمین نے اس آنسو کے نکلنے پر بندے کو بڑی جزائیں عطا فرمانی ہیں اور بڑی رحمتیں عطا فرمانی ہیں. آئیے پہلے ایک حدیث پاک سنیے, پھر میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی میں اس آیت کا پس منظر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لا یلج النار من بکا من خشیۃ اللہ, فرمایا اس بندے کو اللہ کبھی بھی دوزخ میں داخل نہیں کرے گا
جس کا اللہ کے خوف کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکل آئے. کام مشکل بڑا ہے. یعنی اللہ کے خوف سے رونا، پہلے تو رب کو اپنی زندگی میں سمانا، ہر جگہ پر اس احساس کو اپنے اندر بیدار کرنا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے سامنے ہے، میرے رب کے حکم میرے سامنے ہیں، میں لغزش نہیں کروں گا، میں خطا نہیں کروں گا. فرمایا جب خوف خدا کی وجہ سے بندے کی آنکھ بہتی ہے، آنسو نکلتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام گارنٹی دیتے ہیں لا یلج النار، اے خوف خدا سے آنسو بہانے والے، اللہ تجھے کبھی بھی دوزخ میں داخل نہیں کرے گا. اب یہ دیکھیے صرف اتنی گارنٹی کافی تھی، صرف اتنی سند کافی تھی کہ محبوب نے جملہ ارشاد فرما دیا خوف خدا سے رونے والا وہ کبھی دوزخ کی آگ کے اندر نہیں جا سکتا. لیکن اللہ کے محبوب اگلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے، فرمایا حتی یعود اللبن فی الدرع، فرمایا اس وقت تک خوف خدا سے رونے والا بندہ دوزخ میں نہیں جا سکتا جب تک دودھ تھنوں میں واپس نہ چلا جائے. منع کیا تھا؟ جب جانور کے تھنوں سے دودھ نکال لیا جائے پھر بندہ لاکھ کوشش کر لے وہ دودھ دوبارہ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا. تو میرے محبوب نے ایک مثال بیان فرما دی، فرمایا خوف خدا سے رونے والے بندے، اے خوف خدا سے آنسو بہانے والے بندے، یہ کام اتنا اونچا کام ہے. فرمایا جس وقت کسی کی آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکلتا ہے، فرمایا جیسے دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا ایسے ہی یہ بندہ دوزخ میں نہیں جا سکتا. یعنی ایسے بندے کو اللہ رب العالمین کے محبوب گارنٹی دے رہے ہیں جنت میں داخلے کی. لیکن صاحبو ہر چیز کی کوئی علامت ہوتی ہے، کوئی نشانی ہوتی ہے. آپ نمازی ہیں، نشانی ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہیں تو آپ کے وجود سے حضور کی سنتوں کا چمکنا یہ نشانی ہے کہ آپ سرکار سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، ایک علامت ہوتی ہے جس علامت سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کام اس وجود کے اندر پایا جا رہا ہے. ایسے ہی میرے محبوب نے اس بات کو بھی بطور نشان بیان فرمایا اور پھر صحابہ نے سرکار کے اقوال سے وہ اثرات نکالے اور پھر اس کے آگے اولیاء کی زندگیاں ہیں، انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر اس بات کو واضح فرمایا کہ جس وجود میں خوف خدا آ جائے نشانی کیا ہوتی ہے. کیا صرف یہ جملہ بولنا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے بڑا خوف خدا ہے، میں اللہ رب العالمین کے ڈر سے دن رات روتا رہتا ہوں، یہ کہنا کافی ہے یا کچھ اور بھی ہے جو نظر آنا چاہیے؟ جی کچھ اور بھی ہے جو نظر آنا چاہیے. آئیے میں عرض کرتا ہوں وہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضور یہ بتائیں خوف خدا کیا ہے، کیا ہو وجود میں؟ تو ہم کہیں گے یہ بندہ ہے خوف خدا رکھنے والا، یہ بندہ ہے رب سے ڈرنے والا، یہ بندہ ہے اللہ کے خوف سے آنسو بہانے والا. آئیے نشانی سنیے، دل تھام کر سنیے، اپنے وجود میں چیک کرنے کی کوشش کیجئے. رمضان اپنے آپ کو دھونے کا مہینہ ہے، رمضان اپنے آپ کو صاف کرنے کا مہینہ ہے، رمضان گندے کردار نکال کر کے ستھرے کردار اپنی زندگی میں لانے کا مہینہ ہے. اگر آپ کے وجود میں یہ نشانی نظر آئے تو پھر بیٹھے بیٹھے اللہ کا شکر ادا کر لیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے یہ نشانی تو میرے وجود میں ہے اور تو نے خوف خدا کی چمک مجھے عطا فرمائی ہے. اور اگر اس نشانی کا اثر نظر نہ آئے تو پھر رمضان کی بابرکت ساتوں کے اندر رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اس بابرکت مہینے کے اندر بابرکت جگہ پر بیٹھ کر بابرکت ساتوں کے اندر ہم تیرے خوف کی بات کر رہے ہیں، تو اپنے فضلوں سے یہ نشانی ہمیں عطا فرما دے. آئیے سنیے نشانی کون سی ہے. جناب حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا خوف خدا کیا ہے جس وجود میں ہو، نشانی کیا ہوگی؟ آپ فرمانے لگے کہ خوف الہی یہ ہے کہ تم اللہ سے اتنا ڈرو کہ اللہ کا ڈر تمہارے اور نافرمانیوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے. تم اللہ سے اتنا ڈرو کہ رب کا خوف تمہارے اور نافرمانیوں کے درمیان، گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے. اگر زندگی کے اندر گناہ ہے اور پھر کثرت کے ساتھ ہے اور پھر بار بار ہے، پھر سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے رب کا خوف میری زندگی میں ابھی آیا نہیں اور خوف خدا بھی میری زندگی میں سمایا نہیں. کیونکہ خوف خدا کی نشانی یہ ہوتی ہے جب وجود میں آتا ہے تو یہ گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے. خوف خدا ہو بندہ بے نماز ہو یہ ہو نہیں سکتا، خوف خدا ہو بندہ جھوٹا ہو یہ ہو نہیں سکتا، خوف خدا ہو بندہ سود کھانے والا ہو یہ ہو نہیں سکتا، خوف خدا ہو بندہ بدکار ہو یہ ہو نہیں سکتا، خوف خدا ہو بندہ شرابی ہو یہ ہو نہیں سکتا، خوف خدا ہو جماعت
تو اس کی رہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا. خوف خدا ہو، رسول اللہ کا بگوڑا ہو، یہ ہو نہیں سکتا. گویا جب وجود میں خوف خدا آتا ہے تو بندے کو اللہ اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہے. اور بندہ پسندیدہ کب بنتا ہے؟ جب ظاہر باطن اس کا ستھرا ہو جائے. جب اس کے وجود کو دیکھو تو دیکھ کے زبان سے جملہ نکلے کہ یہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے. میں نے نشانی پوری امانت کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دی. خوف الہی کی نشانی یہ ہوتی ہے جب وجود میں خوف آ جاتا ہے تو خوف اور نافرمانیاں درمیان میں رکاوٹ بن جاتا ہے. کسی نافرمانی کی طرف، کسی گناہ کی طرف بندے کو بڑھنے نہیں دیتا. جب یہ صفت آ جائے تو پھر اللہ رب العالمین بندے کو حقیقی خوف عطا فرماتا ہے. یہ دیکھیے ہم تو وہ ہیں سراپا گناہ ہیں، سراپا غلطی ہیں اور خطائیں ہماری زندگیوں کا حصہ ہے. رمضان کے مہینے کے اندر بھی گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں. وہ لوگ جن کی زندگی کے شب و روز نیکیوں میں گزرتے تھے، ذرا ان کا حال دیکھیے. حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں. آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا تو آپ رو رہے تھے، جانتا نہیں تھا آپ کو. پوچھنے لگا حضور میں آپ کے رونے کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جواب کیا تھا؟ آپ فرمانے لگے اللہ کے واجب کردہ حقوق میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اس میں رو رہا ہوں. جو رب نے مجھ پر حقوق لازم کیے ہیں، نماز کا کہا ہے رہ جاتی ہے، صبح شام قرآن کھولنے کا کہا ہے رہ جاتا ہے، ماں باپ کی ساتھ اس نے سلوک کا کہا ہے نہیں ہو سکتا. رب کے حقوق جو واجب مجھ پر ہوئے ہیں ان میں کوتاہی ہو جاتی ہے. میں اس غم کے اندر آنسو بہا رہا ہوں، اس غم کے اندر رو رہا ہوں. حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کچھ زمانے کے بعد انتقال ہو گیا. تو آپ کو خواب کے اندر کسی نے دیکھا اور دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ آپ کہنے لگے کہ میرے اللہ نے مجھ پر رحمت فرمائی اور میری بخشش فرما دی. سوال پوچھنے والے بندے نے کہا کہ آپ کو رب نے کیسے بخشا؟ کیا سبب تھا؟ کون سی چیز موجود بنی آپ کی بخشش کی؟ حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا تو رب کائنات نے مجھے کہا کہ اے فتح موصلی تیرے آنسوؤں کی وجہ سے ہم نے تجھے اپنا قرب عطا کیا ہے. جملہ اگلا ہے اے فتح موصلی، اللہ فرماتا ہے اے فتح موصلی مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم 40 سال تک فرشتے تیرا نام اعمال میری بارگاہ میں لاتے رہے. مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم 40 سال تک میں نے ایک گناہ بھی تیرے نام اعمال میں نہیں پایا. یہ رونا ہے خوف خدا سے. گناہ نہیں ہے، غلطی نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. اگر آپ بالکل اوپر والے درجے پر اس مثال کو دیکھنا چاہیں، جس وقت اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ کو نازل کیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے دوزخ پر سے گزرنا نہ پڑے. یعنی جس وقت یہ آیت میرے محبوب کے سینے پہ نازل ہوئی ہر ایک دوزخ کے اوپر سے گزرے گا. یہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، یہ اللہ نے لازم کر لیا ہے. ہر ایک دوزخ پر سے گزر کے آگے جائے گا. اہتمام کیا ہوگا؟ دوزخ کے اوپر پل صراط بچھایا جائے گا. اور وہ پل صراط کس طرح کا ہوگا؟ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، سوئی کی نوک سے زیادہ باریک وہ دوزخ کے اوپر بچھایا جائے گا. وہاں سے لوگوں کو گزارا جائے گا. گناہگار کٹ کٹ کے گریں گے. اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اس آیہ مبارکہ کو اپنے سینے پر محفوظ کیا، جبرائیل امین یہ آیت دے کے گئے، میرے محبوب کی راتوں کی نیند اڑ گئی. جبل صلاح ایک پہاڑ ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام اس پہاڑ میں تشریف لے گئے. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. مسلسل اللہ کے محبوب علیہ السلام اس غم کے اندر روئے جا رہے ہیں کہ ہر ایک گزرے گا تو میرا ہر غلام گزرے گا. جب میرا ہر غلام گزرے گا تو پھر دوزخ سے بچنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. 3 دن گزر گئے، سرکار مسلسل اشک باریاں کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں. صحابہ کو نہیں پتا سرکار کہاں پر ہیں. گلیوں میں ڈھونڈتے ہیں، بازاروں میں ڈھونڈتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، نہیں پتا چلتا. پھر جنگل کی طرف جاتے ہیں، ایک چرواہ سے ملاقات ہوتی ہے، اس سے پوچھتے ہیں تم نے ہمارے آقا کو نہیں دیکھا، ہمارے پیارے نبی کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا نہیں میں تمہارے آقا کو نہیں جانتا، تمہارے نبی کو نہیں جانتا. ہاں ایک بندہ اس غار کے اندر ہے. 3 دن گزر گئے اور 3 راتیں گزر گئی. مسلسل روتا ہے، آوازاریاں کرتا ہے اور اس کے رونے میں اتنا درد ہے جب وہ روتا ہے تو میرے جانور چرنا چھوڑ دیتے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ تمہارا نبی ہے، مجھے نہیں پتا وہ تمہارا رسول ہے، وہ تمہارا آقا ہے. صحابہ اس غار میں جاتے ہیں تو میرے محبوب ان نکیلے پتھروں پر سر رکھ کر مسلسل رو رہے ہیں.
کیا خطا تھی میرے نبی کی؟ کیا گناہ تھا میرے نبی کا؟ کچھ خدا نہیں، کچھ گناہ نہیں. اللہ نے مالک جنت بنایا، اور جس کے متعلق سرکار کہتے ہیں جنتی ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے. اس کی جنت میں کوئی شک نہیں کر سکتا. بخشے ہوئے مالک جنت، نبیوں کے امام، پھر بھی اس آیت کے اترنے پر مسلسل رو رہے ہیں. مسلسل صحابہ جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی تو کوئی خطا نہیں ہے، آپ کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں. لیکن حضور پھر مسلسل روتے ہیں. پھر جبرائیل آ کے محبوب کے بارگاہ کے اندر اللہ کا پیغام سناتے ہیں، اے سونے محبوب اب اپنا سر اٹھا لیں. اللہ وعدہ کرتا ہے کہ قیامت کے دن جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کی امت کو بخشش عطا فرماتا رہے گا. یعنی یہ دیکھیے، یعنی سب سے اونچا درجہ میرے محبوب کا ہے، لیکن سرکار بھی غاروں میں جا کر کے، سرکار بھی راتوں کا کلیجہ چیر کر کے روتے ہیں، اشک بہاتے ہیں. اور بہاتے کس لیے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے. ایک میری اور آپ کی محبت ہے. حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے. 5 وقت کی نماز، ہمارا کاروبار نہیں رک سکتا، ہماری دکان نہیں رک سکتی، ہمارا جو دنیا داری ہے وہ نہیں رک سکتی. ہم کہتے ہیں سرکار آپ کے محب ہیں، آپ کے پیارے ہیں، آپ کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں. میں ان مبارک لمحوں کے اندر یہ جملے اس لیے بولتا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف سالانہ ہوتے ہیں، جو صرف رمضان میں آتے ہیں، انہیں پھر ڈھونڈا جائے تو وہ نہیں ملتے، بھاگ جاتے ہیں، شیطان کے پجاری اور قیدی بن جاتے ہیں. ان بابرکت لمحوں کے اندر ان کے دلوں پر میں دستک دے رہا ہوں، وہ نبی جو ہر لمحہ ہماری بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اپنی محبت کہاں پر جا کر رکھی؟ انہوں نے ہمیں مسجد بلایا، ہم نہ آئے. انہوں نے قرآن کے سامنے بٹھایا، ہم نہ آئے. انہوں نے روزے کی تلقین کی، ہم نے نہ رکھا. انہوں نے تراویح کا حکم دیا، ہم نہ حاضر ہو سکے. پھر کون سی محبت ہے ہماری؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ کیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قبر کے اندر سامنا کریں گے؟ تو خوف خدا اپنی زندگیوں میں رچانے اور بسانے کی کوشش کیجیے. جب خوف خدا آ جاتا ہے پھر اللہ رب العالمین بندے کو بڑی سعادت عطا فرماتا ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور تھا. ایک جوان جس کی زندگی کے اندر عبادت تھی، عبادت تھی اور عبادت تھی، اور کچھ نہیں تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے شیطان آج تو وہ پابند سلاسل ہے، آج تو وہ سمندر کی تہ کے نیچے ہے، بیڑیاں ڈال دی گئی. لیکن جب یہ آزاد ہوتا ہے یہ اپنے کارنامے نبھاتا ہے، نمازیوں کو لوٹ لیتا ہے، حاجیوں کو لوٹ لیتا ہے، عمرہ کرنے والوں کو لوٹ لیتا ہے، نیک متقی اور پرہیزگاروں پہ حملہ آور ہوتا ہے. یہ حملہ آور کیوں نہ ہو؟ اس نے رب کے دربار سے نکلتے ہوئے ایک وعدہ کیا تھا. اس نے کہا تھا اے میرے اللہ تو مجھے اپنی بارگاہ سے نکال رہا ہے، لعنت کا توق میرے گلے میں ڈال رہا ہے، میں ملعون ہو چکا ہوں، لیکن میں تیرے دربار میں وعدہ کرتا ہوں جب تک روحیں بندوں کے جسموں میں رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، میں انہیں دوزخ کی طرف بلاتا رہوں گا، میں انہیں جنت سے روکتا رہوں گا. رب کائنات نے کہا تھا ٹھیک ہے شیطان، ایک وعدہ تیرا ہے، جاتے جاتے میرا اعلان سن جا، جب تک روحیں میرے بندوں کے جسم میں رہیں گی تو انہیں گمراہ کرتا رہے گا، اور جب تک بندے واپس آ کے توبہ کرتے رہیں گے میں اللہ انہیں معاف کرتا رہوں گا. کتنی صدائے رحمت ہے رب کی ہمارے نام. اے میرا در چھوڑ جانے والوں واپس چلے آؤ، میری رحمت تمہیں آوازیں دے رہی ہے اور بلا رہی ہے. اور دیکھیے نا آج یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، لمحہ لمحہ اللہ کی طرف سے فیض جاری ہے، لمحہ لمحہ اللہ کی طرف سے رحمت جاری ہے، لمحہ لمحہ بخشش کی صدا آ رہی ہے. پھر بھی ہم رو نہ سکیں، پھر بھی ہم اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکیں، پھر بھی ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا نہ کر سکیں، تو پھر یہ ہماری اپنی بدنصیبی ہے. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے پیش نظر یہ بات معلوم ہوتی ہے ہمیشہ بندہ نمازی نہیں رہتا، نمازیوں کو لوٹ کے بے نمازی بنایا جاتا ہے. ہمیشہ بندہ نیک نہیں رہتا، نیکوں کو لوٹ کر کے بد بنا دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے ہمیں رب العالمین نے حکم دیا، ہاتھ اٹھا کے کہا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ نمازی ہیں تو نمازی ہی رہیں، ہمیں اس راستے پر استقامت دینا. ہمارا کمال نہیں ہونا، تیری مہربانی ہے، تو نے دنیا سے نکال کر کے ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکایا ہے. اے میرے مولا جب جھکایا ہے تو اب جھکا کر ہی رکھنا. زندگی کی سانس تو ٹوٹی جاتی ہے، انسان کو نہیں پتا چلتا. وہ جوان بڑا نیک تھا، صالح تھا، عبادت گزار تھا، لیکن ایسا ہوا ایک عورت کا اس پر وار چل گیا. اور آپ کو بتاؤں جب بھی کسی مرد صالح کو شیطان لوٹتا ہے ہتھیار عورت کا استعمال کرتا ہے. یہ یورپ والوں نے تحقیق کی ہے، اس تحقیق کے نتیجے کے اندر آج بچے بچے کے ہاتھ کے اندر بے حیائی پھیلا دی گئی. اور یہی عورت ہے جس کے ذریعے
ہمارے بچوں کے کردار کو اندر سے دیمک چاٹ رہی ہے، جوانوں کی جوانی کو آگ لگ رہی ہے، نہ انہیں رسول کا پتہ، نہ انہیں اللہ کا پتہ، نہ انہیں خوف خدا ہے، نہ انہیں عشق مصطفیٰ ہے، نہ انہیں رسول اللہ کے احکام کی خبر ہے، اللہ رب العالمین کے حکموں کی خبر ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی تحریک ہے، وہ تحریک جو یورپ سے اٹھی کہ عورت کو عام کر دو، ہر جگہ پہ عام کر دو، جب عورت عام ہو جائے گی شیطان کا کام آسان ہو جائے گا۔ شیطان عورت کے ذریعے عابدوں کو لوٹ لیتا ہے، زاہدوں کو لوٹ لیتا ہے، متقی اور پرہیزگاروں کو لوٹ لیتا ہے۔ تو حضرت عمر کے دور کے اندر جوان تھا، بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، لیکن ایک عورت کا وار اس پر چل گیا، اس نے اپنے گھر کے اندر اسے بلا لیا۔ جس وقت برائی کے ارادے سے جوان آگے بڑھنے لگا تو اس وقت رب کی رحمت نے اس پر سایہ کر لیا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے، گناہ کی طرف قدم بڑھنے لگے، رب کی رحمت بیچ میں رکاوٹ آ جائے۔ کیا آپ نے سنا نہیں سعید بن جبیر کا قول؟ فرمایا خوف خدا یہ ہوتا ہے خوف الہی تیرے وجود میں آ جائے تو خوف الہی نافرمانی اور تمہارے درمیان رکاوٹ بن جائے گا۔ برائی کی جانب بڑھنے لگا، رب کی رحمت نے گھیرا کر لیا۔ اے میری بارگاہ میں جھکنے والے کہاں جا رہا ہے؟ شیطان کے پجاری کیوں ہو رہا ہے؟ میرے دربار کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اتنی عاطف غیبی سے صدا آئی، جوان بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اس عورت نے اٹھا کے دروازے پہ ڈال دیا، کانپ رہا ہے، جسم سے کپ کپی جا نہیں رہی، اٹھا کر کے باپ اپنے گھر کے اندر لے آیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، اسی کپ کپاٹ کے اندر، اسی غشی کے اندر اس جوان کی روح جسم سے نکل گئی۔ رات کے سناٹے کے اندر اسے اٹھا کر کے روتا ہوا باپ اپنے بیٹے کو دفن کر کے واپس آ گیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، فرمایا متقی نوجوان کدھر گیا؟ پرہیزگار نوجوان کدھر گیا؟ نمازی نوجوان کدھر گیا؟ اے عمر، اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، گناہ کرنا چاہتا تھا، رب کی رحمت رکاوٹ بن گئی، وہ تو رات کو اس کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ جب اس جوان کی قبر پر حضرت عمر گئے، چونکہ خوف خدا سے اس نے تڑپ تڑپ کر جان دی تھی، خوف خدا سے وہ گناہ سے رک گیا تھا، رب کا خوف اسے گناہ سے دور لے جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں واپس لے آیا تھا۔ حضرت عمر اس کی قبر پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے یہ جملہ بولنے لگے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ یہ جملہ تھا حضرت عمر کا، قرآن کی آیت آپ نے پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو رب کے دربار میں کھڑا ہونے سے ڈرا، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ جس کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ میں رب کے دربار میں کھڑا ہو جاؤں گا، کوئی گناہ مجھے لوٹ نہیں سکے گا، رب نے 2 جنتوں کا وعدہ کیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں قبر پر کھڑا تھا، قبر کے اندر سے آواز آئی، اے عمر مبارک ہو جائے، جو رب نے وعدہ کیا تھا رب نے 2 جنتیں مجھے عطا فرما دی۔ یہ خوف خدا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگیوں کے اندر اسے رچانے اور بسانے کی کوشش کیجئے۔ آقا ذو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے، حضور تلقین کرتے تھے، دیکھیے ہم مادہ پرست لوگ ہیں، دنیا کی محبت رچی بسی ہے، نہیں آنسو نکلتے ہمارے اللہ کے خوف سے، اور نہیں رونا آتا ہمیں رب کے خوف سے، جھکے ہمارا دل مادہ پرستی کے اندر اس پر غلاف چڑھ چکا ہے، غلاف پر غلاف، پردے پر پردہ، دنیا کی ہر محبت کی خاطر رو پڑتے ہیں، رب کی خاطر نہیں روتے۔ ہم جیسے کمزوروں کے لیے میرے محبوب کا یہ فرمان ہے، سنیے اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ابکو، اے لوگوں رویا کرو۔ حضور کا فرمان، اے لوگوں رویا کرو، اس میں کچھ ہے، اے لوگوں رویا کرو۔ پھر سرکار نے ہمیں دیکھا کمزور ہیں، دل ان کے پتھر سے زیادہ سخت ہیں، رو نہیں سکتے، حضور نے ہمارے متعلق کیا فرمایا، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، فرمایا اگر رو نہ سکو نا رونے والی صورت بنا لیا کرو۔ کبھی بند کمرے کے اندر مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر آنسو بہانا، آنسو نہ نکل سکے تو رونے والی صورت بنا لینا، اس بات کا رونا رونا کہ میرے اللہ میرا دل سخت ہو گیا، اس وقت رحمت چھمچم برس رہی ہے، میرے آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے، میرے دل کی باتیں نرم نہیں ہو رہی۔ میرے محبوب فرماتے ہیں رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بنا لینا۔ اگلا جملہ سننا، میرے محبوب فرمانے لگے فَإِنَّ آلَ النَّارِ يَبْكُونَ، دوست کی دوزخ میں اتنا روئیں گے، فرمایا اے دنیا کے اندر میرے غلاموں رو لو، رونا نہ آئے رونے والی صورت بنا لو۔ جہنم کے اندر دوزخی اتنا روئیں گے، کتنا روئیں گے، حتی تصیر فی وجوہہم الجداول، فرمایا ان کی آنکھوں پر اور چہرے پر ہلکے پڑ جائیں گے رونے کی وجہ سے۔ جو دنیا میں خوش رہا
दोज़ख में उसे रोना पड़ेगा। और जो दुनिया में रोता रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अशर के अंदर उसे खुशी के साथ जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपना खौफ अता फरमाए और खौफ खुदा की वजह से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सच्ची तौबा करने वाले बन गए। हमारी ज़िंदगी में जो कमियां हैं, कोताहियां हैं, गलतियां हैं, हर बंदे का दिल का मुफ्ती उसे बताता रहता है, तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये ऐब है, तू इस जगह पर डंडी मार रहा है। अंदर का एक मुफ्ती होता है, हर बंदे को बताता है, हर एक को मुतरब्बे करता है, तू नमाज में डंडी मारता है, तू कुरान में डंडी मारता है, तू सूद खाता है, तू हराम खाता है, तू मिलावट करता है, तू लोगों के साथ धोखा करता है, तू माँ बाप का नाफरमान है, तेरे हाथ जुल्म करते हैं, तेरे कदम गुनाहों की तरफ जाते हैं, तू शराबों की महफिलों में जाता है। ये अंदर का मुफ्ती बंदे को बताता रहता है। तो बहुत बड़ा रहमत वाला वो मौका होता है जब अंदर का मुफ्ती बंदे को फतवा दे, वापस पलटा, वापस पलटा। इस फतवे पर आवाज देते हुए बंदे को वापस आना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हकीकी अपना खौफ अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे छोटे बड़े गुनाह मुआफ़ फरमाए। शाम को इंशाअल्लाह असर की नमाज के बाद दरसे कुरान